حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل، حیا علی خیر عمل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سمانہ علی عابدی آپ تمام کا استقبال کرتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل نبائے حق میں، اور آپ تمام سے ایک چھوٹی سی گزارش کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے بعد میں لائک شیئر کمنٹ کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ آج میں آپ سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کروں گی جو کہ نماز سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے کچھ عرض کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں تو سبھی جانتے ہیں کہ نماز کے دوران بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے سجدے کی حالت میں، اور جب ہم مصلی پر ہوتے ہیں تب ہم اپنے رب کے سامنے ہوتے ہیں، یعنی جب ہم نماز کے لیے آمادہ ہوتے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے رب سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی عام سی بات آپ سے کہہ کر بتانا چاہوں گی اور کچھ سمجھانا چاہوں گی ان باتوں کے ذریعے سے، کہ جب ہم نماز کے بعد بھی یا نماز کے دوران بھی دعا مانگتے ہیں یا کسی چیز کا تبصرہ کرنے لگتے ہیں نماز میں اللہ سے، بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جن باتوں کا تبصرہ نہ تو ہم اپنے دوستوں سے کر سکتے ہیں اور نہ ہی فیملی ممبر سے۔ ناظرین، خداوند عالم ہی ایک واحد ذات ہے کہ جسے ہم اپنے راز بیان کر سکتے ہیں یا اپنی تکلیف شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی بندے کو یا اپنے دوست کو اگر اپنی کوئی بات بتا دیتے ہیں تو وہ لازمی ہے کہ کسی تیسرے شخص تک پہنچ جائے۔ میں نے ابھی حال ہی میں اپنی ایک رشتہ دار سے بات کی تھی، آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھوں گی یہ بات میں، کہ ابھی حال ہی میں نے اپنی ایک رشتہ دار سے بات کی تھی تو باتوں ہی باتوں میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی جو اس بات سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ یہ کہ انہوں نے کہا جب بھی میرا بات کرنے کا دل کرتا ہے تو میں آسمان کی طرف دیکھ کر اللہ سے، مولا سے باتیں کر لیتی ہوں، کیونکہ اگر کسی انسان سے کچھ بیان کرتی ہوں تو نہ جانے وہ کہاں سے باتیں، یعنی جس شخص تک نہیں پہنچنی ہے اس تک پہنچ جاتی ہے، یہاں تک کہ ایسی بات بھی پہنچ جاتی ہے جو میں نے کہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اب میں نے لوگوں سے کہنا چھوڑ دیا ہے، کچھ بھی بات ہو، چاہے تکلیف ہو یا کسی بھی سلسلے میں ہو، میں صرف اپنے رب سے اب کہتی ہوں، کیونکہ ہمارا رب ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے اور ہماری تکلیف کو بھی وہ کبھی کسی کے سامنے عیاں نہیں کرتا اگر جب تک ہم نہ کریں۔ تو ان کی یہ بات مجھے بہت ہی پسند آئی، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ میں شیئر کروں، کیونکہ واقعی ہم اگر غور و فکر کریں تو اپنی اس ذات پر، خداوند عالم پر، اپنے رب پر جو ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ اتنا مہربان ہے، اتنا شفیق ہے کہ اس نے ہماری خلقت سے پہلے ہی ہماری ہدایت کا ذریعہ، یعنی جسے ہم ہدایت پا سکیں، 1,24,000 پیغمبر اور 12 امام، 14 معصومین علیہم السلام ہمارے درمیان میں بھیج دیے تاکہ وہ ہماری ہدایت کرتے رہیں، اس دنیا میں رہیں تب بھی اور اس دنیا سے جانے کے بعد بھی۔ تو ناظرین، ان ساری باتوں کا جو ہے مفہوم صرف ٹکا ہوا ہے وہ نماز پر ہے۔ نماز بہت ہی زیادہ ضروری ہے، ضروری ہی نہیں، خداوند عالم نے واجب قرار دی ہے، یہاں تک کہ کوئی ایسی عبادت نہیں ہے کہ جس کی قضا ہم کر لیں، قضائے عمری۔ اگر ہم نے قرآن مجید نہیں پڑھا ہے یا ہم روز پڑھتے ہیں، آج نہیں پڑھا تو ہم دوسرے دن پڑھ لیں گے، لیکن ہم اس کو قضا کی نیت سے نہیں پڑھتے ہیں۔ ماہ رمضان المبارک میں 30 روزے جو ہے واجب ہے، لیکن اگر کوئی شخص بیمار پڑ گیا ہے تو اس کے لیے خداوند عالم نے احکامات رکھے ہیں، کفارہ رکھا ہے، کچھ اناج دینا ہوتا ہے محتاجوں غریبوں کو، یا جان بوجھ کر ترک کیا ہے تو کچھ جو بھی احکامات ہوتے ہیں کہ 60 فقیروں کو کھانا کھلائے یا 60 روزے رکھے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے کہ خداوند عالم نے بیماری میں بھی ادا کرنے کا حکم دیا ہے
کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کر پڑھیں، لیٹ کر نہیں اگر پڑھ سکتے ہیں تو اشاروں میں پڑھیں، لیکن نماز کو ضرور پڑھیں۔ اور اگر نماز ہماری قضا ہو گئی ہے تو اس کی قضا بجا لائیں۔ یہاں تک کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مرحومین کے نماز کی بھی جو نمازیں ان کی قضا ہو جاتی ہے زندگی میں، تو یہ بھی احکامات بتائے گئے ہیں کہ والدین کی جو قضا نمازیں ہیں وہ بڑے بیٹے پر واجب قرار دی گئی ہیں، اس پر فرض قرار دی گئی ہیں، لیکن اگر جن کے بیٹے نہیں ہیں ان کی بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں اپنے والدین کے، مرحومین والدین کی نماز۔ بس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ہماری ایک بنیاد ہے، اور میں یہ کہنا ضرور چاہوں گی کہ نماز تو پڑھیں ہی پڑھیں، لیکن اس کے معنی کو ضرور سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب تک نماز پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا تب تک ہم اس کے میننگ کو نہیں سمجھیں گے۔ تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ اپنے کسی اور ایپیسوڈ میں آپ تک نماز کے معنی کو آپ تک پہنچا پاؤں، لیکن آخر میں آپ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان کر دوں، جس کا میں نے آپ سے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصلاۃ عموم الدین، یعنی نماز دین کا ستون ہے۔ ستون آپ سبھی جانتے ہیں کہ پلر کو کہتے ہیں، بنیاد، کہ اگر کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے، اگر اس کی بنیاد مضبوط نہیں ہوتی تو وہ بلڈنگ ڈھہ جاتی ہے، گر جاتی ہے۔ تو بالکل اسی طریقے سے نماز ہے کہ اگر ہم بہت مستحبات کرتے ہیں، بہت مستحبات عمل انجام دیتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھتے، تو وہ اسی طریقے کی بلڈنگ، عمارت تیار ہو رہی ہے جس کی بنیاد کمزور ہے اور وہ گر جائے گی۔ ایک شعر کے ساتھ میں اپنے پروگرام کا اختتام کرنا چاہوں گی کہ اپنی پیشانی کو نہ سجدوں سے محروم رکھ، اپنی پیشانی کو نہ سجدوں سے محروم رکھ، بڑی قیمت چکائی ہے اس کی حسین نے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گی، لیکن جاتے جاتے آپ سے وہی چھوٹی سی گزارش جو میں نے آغاز میں کی تھی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گی کسی اور موضوع کے ساتھ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ شکریہ، خدا حافظ۔